سیدنا نضر بن انس سے روایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور موت کی تمنا کرتا. یہ کون سا موقع تھا جب انہوں نے ایسی بات فرمائی؟ اس کی وضاحت میں صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں ہم خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کی عیادت کو گئے، یعنی جب وہ بیمار تھے. انہوں نے اپنے بدن پر 7 داغ لگوائے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی گزر گئے، یعنی دنیا سے چلے گئے. وہ یہاں سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ دنیا ان کا اجر و ثواب کچھ نہ گھٹا سکی، یعنی وہ دنیا میں رہے لیکن نیکی کے کام کرتے رہے. ان کے نیک اعمال میں کمی نہیں ہوئی، اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوئی، اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اور ہم نے مال و دولت اتنی پائی جس کے خرچ کرنے کے لیے ہم نے مٹی کے سوا اور کوئی جگہ نہیں پائی، یعنی بہت عمارتیں بنائی. یعنی ہمیں اللہ نے جب زیادہ مال دیا تو ہم نے اس کو مٹی میں لگا دیا. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا. یعنی وہ اپنے حالات سے گھبرائے ہوئے تھے. پھر ہم ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے تو وہ اپنی دیوار بنا رہے تھے. انہوں نے کہا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جس پر وہ خرچ کرتا ہے، مگر اس عمارت میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان موت کی تمنا کب کرتا ہے؟ جب اس کا دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے، جب حالات اس پر اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ وہ گھبرا اٹھتا ہے، اس پر آزمائشوں کی شدت ہو جاتی ہے جو اندرونی بھی ہوتی ہیں بیرونی بھی ہوتی ہیں. انسان پر کچھ امتحان اور آزمائشیں اور پریشانیاں داخلی ہوتی ہیں، یعنی اس کا دل پریشان ہوتا ہے یا اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے یا ڈپریشن ہوتا ہے، خوشی نہیں ہوتی، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کسی چیز میں دل نہیں لگتا. لوگوں نے اس کو ایسے دکھ دیے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو یاد کر کر کے پریشان ہوتا ہے. ایسی صورت میں جب دنیا کی رونقوں سے دل اٹھ جائے تو انسان چاہتا ہے کہ اب وہ کہیں اور چلا جائے. دوسری کچھ پریشانیاں بیرونی ہوتی ہیں. بعض اوقات مال کی تنگی، فقر و فاقہ، بچوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، اپنی ذات میں یا ان کی طرف سے کوئی بیماری. بعض اوقات کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے جو انسان اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو خیالات پیدا کرتی ہیں وہ کیا کہ وہ دنیا سے چلا جائے، اسے موت آ جائے. اور کچھ لوگ تو ان پریشانیوں کا حل کیا ڈھونڈتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں. کچھ لوگ یہ جرم عظیم تو نہیں کرتے لیکن وہ دل ہی دل میں موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں، یا بعض اوقات دعائیں مانگنے لگتے ہیں. دعا تو نہیں، اس کو بد دعا کہنا چاہیے. اپنے حق میں، بعض لوگ اپنی اولاد کے حق میں یا کسی اور کے حق میں موت کی بد دعا کرنے لگتے ہیں. لیکن ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت صرف ایک بار ملی ہے. باقی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، کھو جاتی ہیں، گم جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، ہمارے سے جدا ہو جاتی ہیں، ان کی ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک دفعہ زندگی چلی جائے تو اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں. تو انسانی جان بہت قیمتی ہے اور انسان صرف ایک بار اس دنیا میں آیا ہے اور اس لیے آیا ہے تاکہ اچھے عمل کرے. لیکن اگر وہ گھبرا اٹھے گا، صبر نہیں کرے گا اور اپنی زندگی کا خاتمہ چاہے گا تو ضروری نہیں کہ اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس کے غم دور ہو جائیں، اس کی تکلیفیں خواہ وہ جسمانی ہیں یا جذباتی یا روحانی، وہ تکلیفیں دور ہو جائیں. کوئی ضروری نہیں، کیونکہ تکلیف تو اس انسان کی دور ہوتی ہے جس کی موت خیر پر آئے، ایمان پر آئے، اللہ کی رضا میں آئے، اللہ کی فرما برداری میں آئے. اور اگر انسان کی موت اللہ کی نافرمانی میں آتی تو بھلے انسان یہ سمجھتا رہے کہ موت اس کے غموں سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گی، تو ایسا نہیں، بلکہ اس کے غموں میں مزید اضافے کا سبب بنے گی.
جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اس دنیا سے نکلنے کا راستہ تو موت ہے، لیکن موت کے بعد تو پھر کوئی اور موت ہے نہیں، وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے. پہلے کچھ عرصہ برزخ میں ایک انتظار گاہ میں، اور اس کے بعد جنت یا جہنم میں. پھر تو زندگی کبھی ختم ہوگی ہی نہیں. اس لیے عقل مند انسان اس دنیا میں جو بھی اس کو تکلیفیں پیش آتی ہیں، چاہے اس کی اپنی ذات کے اندر ہے، اس کے جسم کے اندر ہے، اس کی روح کو کوئی چرخے لگے ہوئے ہیں، یا باہر حالات ایسے ہیں، تو اسے موت کی آپشن کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اسے پسند نہیں کیا گیا، چاہے دنیا میں دل نہ لگے، لیکن انسان پھر بھی صبر کرے، کیونکہ اس دنیا میں ہم آئے ہی امتحان کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ اسے ہر روز کچھ نہ کچھ ناخوشگوار باتیں ضرور پیش آتی. کبھی چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی کھانے میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، کبھی لوگوں کی طرف سے کوئی بات سنتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں کوئی خبر ایسی سن لیتا ہے، کبھی دنیا کے حالات کی پریشانی ہوتی ہے، کبھی کوئی اخبار پڑھ کے، کبھی کوئی ٹیلی ویژن دیکھ کے، نیوز سن کے، کبھی روزگار، یعنی کوئی نہ کوئی چیز ہر وقت اس کو پنچ کرتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زندگی کا کوئی ایک دن ایسا گزرے کہ جس دن انسان کو کوئی ناخوشگوار بات نہ دیکھنی یا نہ سننی پڑے. یہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور ایسی سچویشنز کے پیش آئے بغیر، ایسے حالات کے بغیر امتحان ہو نہیں سکتا. یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو لازمی ہوگا، ورنہ امتحان کا مقصد نہیں پورا ہوتا. اگر ہر چیز ہماری مرضی اور ہمارے ہی طریقے کے مطابق ہو جائے، یہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے، تو آپ سوچئے کہ پھر امتحان کس چیز کا. تو اس لیے انسان کو گھبرا کر موت نہیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں پہلے ہی بتا دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم ضرور تمہیں خوف، فاقے، جان، مال، پھلوں کی کمی میں مبتلا کر کے رہیں گے. یہ ہوگا، ضرور کریں گے، کیونکہ امتحان کے لیے جو آئے ہیں. تو یہ ٹیسٹ تو پاس کرنے. یہ ایسے ہی جیسے کسی نے ہرڈل ریس میں حصہ لیا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک رکاوٹ عبور کرتے تو ایک اور آ جاتی، اس کو پار کرتے تو ایک اور آ جاتی، اس کو پار کرتے ایک اور آ جاتی. وہ ختم نہیں ہوتی جب تک ریس ختم نہ ہو. تو ہماری زندگی میں ایک ہرڈل ریس کی طرح ہے. ہم آخرت کی طرف دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور اس میں یکے بعد دیگرے ایک نہ ایک رکاوٹ آتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں. وہاں پہنچ کر جو کامیاب ہوا وہی اصل کامیاب ہے.